آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفہ زمڈینگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہور احمد شیخ جی، جو کہ چیئرمین ہیں مسلم یونائٹڈ فورم کے۔ ان سے بات کریں گے جس طرح سے ایک لینڈ لا لایا گیا ہے جس میں آپ کو نہ ہی ڈومیسائل کی ضرورت پڑے گی نہ ہی پی آر سی کی، اور کتنا لابھ دائک ہوگا یہ جموں کشمیر کے لیے یا نقصان دائک ہوگا۔ سر سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو نیا لا لایا گیا ہے ایک طرح سے جو ہے جموں کشمیر کو ٹیسٹنگ لیبارٹری کے طور پہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، اور نئے نئے لاز لائے جا رہے ہیں، اور یہ جو لا لایا گیا ہے اس سے کتنا نقصان یا کتنا فائدہ جو ہے یہاں کی جنتا کو ہوگا؟ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک جب ڈومیسائل کا وہ لا آیا تھا تو آپ نے میرے سے انٹرویو کیا تھا، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ ہمیں کھلونوں کی طرح نا ایک جموں کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہی ہے، اور یہ کہا تھا کہ ایک تھپڑ کے بعد دوسرا تھپڑ میں مارا جاتا ہے، بار بار مارا جا رہا ہے۔ ایک لا آتا ہے پھر اس کو وڈرا کرتے ہیں، پھر دوسرا لا لاتے ہیں پھر اس کو وڈرا کر رہے ہیں، تو ایکسپیریمنٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوتے جا رہے ہیں۔ اب شروع میں جس وقت 370 اور 35 گیا، اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا، ہوم منسٹرز، ایون پرائم منسٹر صاحب یا باقی جتنے بھی وہ لوگ تھے، سب نے یہی کہا تھا کہ جموں کا 370 اور 35 کے جانے کے بعد لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں کی جو بچوں کی جو نوکریاں ہیں یا لینڈز ہیں یا کوئی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا وہ جموں کے لوگوں کا ہی کنٹرول رہے گا۔ لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ رہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس میں پھر وہ نیا لا آ گیا کہ ڈومیسائل بنائیے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈومیسائل کے لیے کس طرح پھر دوڑے ایک ڈومیسائل بنانے کے چکر میں، اور اس میں کہا گیا کہ 15 سال کا یہ ہونا چاہیے، تو ہم لوگ ڈومیسائل کے وہ لائنیں لگ گئی، پھر ہمیں ادھر لائنوں پہ لگا دیا۔ تو اب جب ڈومیسائل کا چل رہا ہے تو اس کے بعد ایک دم ہی یہ آ گیا کہ جی اب نہ ڈومیسائل چاہیے نہ آپ کو پی سی آر چاہیے، جو بھی مطلب کہ آپ کے پاس ہے، مطلب کہ کوئی بھی آدمی کہیں پہ بھی آ کے تو وہ زمین خرید سکتا ہے۔ اب زمین خریدنے اور بیچنے کا جہاں تک یہ تعلق ہے تو میں تو بڑا واضح طور پہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو برڈن ہے یہ جموں پہ آنے والا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جموں جو ہے وہ اس وقت ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ بالکل ٹچ پہ لگی ہوئی ہے، اور جموں کے لوگوں کے اب رشتے بھی ہیں پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، تو پریشر جو ہے وہ جموں میں آئے گا، اور جو لینڈ اویلیبل بھی ہے، جو چاہے ایگریکلچر لینڈ ہے یا دوسری لینڈ بھی ہے، وہ جموں میں اویلیبل ہے۔ میں آپ کو جیسے مثالیں ہیں، آپ کو پونچھ چوری کی طرف جائیے، آپ کو کہا لینڈ اویلیبل ہی نہیں ہے تو کون جائے گا؟ دوسرا وہ بارڈر ایریا ہے، جو پنجاب سے آئے گا وہ وہاں سے اٹھ کے تو وہ کہے گا میں بارڈر پہ کیوں جاؤں؟ تو الٹیمیٹلی وہ ان ایریاز کو آئیں گے جس ایریا جو سیف ہوں گے، اور جو جس ایریا میں وہ آرام سے رہ سکیں گے لوگ وہاں پہ رہیں گے۔ اور اگر آپ پتنی ٹاپ کے آگے کا ایریا لے لیجئے تو وہاں بھی سارا ہلی ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی دو مطلب کہ 10 مرلے لوگ زمین لے کے تو وہاں پہ ہٹی بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہاں کوئی وہ نہیں۔ لیکن میں کچھ وہ ان لیڈروں کا انٹرویو بھی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی اس سے بڑی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ زمینیں بیچنے کے بعد، دیکھیے اس وقت جموں جو تھا جے اینڈ کے میں دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ جموں اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ تھی پورے ہندوستان میں جہاں پہ کوئی آدمی فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا تھا۔ یہ ایک رچ اسٹیٹ کے طور پہ جسے گنا گیا۔ ہر انسان کے پاس 2 وقت کی روٹی تھی، ہر انسان کے پاس اپنا گھر تھا، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار تھا، لیکن کوئی انسان بھوکا رات کو نہیں سوتا تھا۔ یہ جے اینڈ کے لوگوں کی یہ حالت ہے۔ اب جو کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا ڈیولپمنٹ ہو جائے، جیسے ہی آپ کے پاس یہاں فلو ہوا آؤٹ سائڈرز کا، جیسے ہی فلو ہوگا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پچھلے دنوں کرائم ہو گئے، اور اس میں لوکلز کتنے، کوئی بھی انوالو نہیں، باہر کے لوگ انوالو ملے آپ کو۔ تو جیسے ہی وہ زمینیں بکیں گی، تو میرے پاس اگر 5 مرلے یا 10 مرلے یا 1 کنال 5 کنال زمین ہے، تو میں اتنا پروڈکٹ نکال سکتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو، جب میں نے وہ بیچ دی تو پیسے تو گئے، تو ساتھ میں تو الٹیمیٹلی جموں میں بھی وہی حال ہونے والا ہے کہ جہاں پھر وہ بعد میں گورنمنٹ کو شیلٹر ہاؤس بنانے پڑیں گے،
جب زمینیں بک جائیں گی، کاروبار ہمارے پاس نہیں ہے، سروسز ہمیں نہیں ملیں گی. جموں تو دو ہی چیزوں پہ تھا، ٹورزم اور گورنمنٹ سروس پہ یوز جو تھا وہ ڈپینڈنٹ تھا. لیکن اب کیونکہ دونوں ہی نکل گئی ان کے ہاتھ سے، ٹورسٹ جو ہے وہ کشمیر چلا جائے گا. اور جموں میں تو اتنا پوٹینشیل ہے نہیں ٹورسٹ کا کہ وہ کٹرا میں ہے ایک جگہ ہمارا، وہ بھی آج کل ٹرین وہیں ہے، لوگ وہیں سے آتے ہیں وہیں سے چلے جاتے ہیں. تو کوئی اٹریکشن جموں میں اتنا ہے نہیں کہ جس کو ہم ڈیولپ کر سکیں اتنا کہ ہم جی کر پائیں گے. تو یہ جو لا ہے تو اس کی تو ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی پیپل ہے. کیونکہ اگر آپ نے جب 35 سے اور 370 ہٹائی تو یہ پرامس کیا تھا جے اینڈ کے لوگوں کے ساتھ کہ باقی چیزیں جو ہیں ایز اٹ از ہی آپ کی رہیں گی، اس میں کوئی چیزیں چینج نہیں کی جائیں گی. لیکن اب کیونکہ آپ سارا چینج ہی کر رہے ہیں، بالکل ہی چینج کر رہے ہیں، بالکل اس ڈھنگ سے کہ جیسے آپ نے کہا لیبارٹری کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اچھا یہ لا نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو چینج کر لو، دوسرے دن دوسرا لا آ جاتا ہے، پھر اس کو نہیں ہوتا ہے پھر وہ کوئی اور لا آ جاتا ہے. اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی لا کو کہ بھائی باہر جو بہار کا جو الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں بھی یوز کیا جا رہا ہے جے اینڈ کے کو. تو جے اینڈ کے کو کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس وقت بڑا کڑا مشکل وقت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس لا کے اوپر لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے، بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کے جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، خدا نخواستہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم لوگوں کو بھی سڑکوں پہ، کیونکہ آج بچے، میں آپ کو اپنے بچوں کے دونوں بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن نوکری نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں. تو اگر نوکری نہیں ہے ان کے پاس آگے کوئی، یہاں تو فیکٹری سسٹم تو کوئی ہے نہیں نا کہ ہم بڑی بڑی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں جموں میں، تو اس کا بھی ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. تو ان چیزوں کے اوپر جس وقت آپ آگے بڑھیں گے تو جو آنے والا وقت ہے وہ جموں کے لوگوں کے لیے بڑا سخت وقت آتا ہے. تو اتنا سخت وقت آئے گا کہ ہم لوگ کہیں وہی حساب نہ ہو کہ وہ فٹ پاتھ پہ جموں کے لوگوں کو بھی کہیں سونا پڑ جائے. بالکل. ضرور سر، جس طرح سے ہم جموں کے ریجنل جو جموں کے لیڈران ہیں، جو جموں کی بات کرتے ہیں، جموں کی حق کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کھا گیا اور جموں کو ساتھ کہیں نہ کہیں بے انصافی ہوتی ہے، تو ان کی کیا مانسکتا ہے؟ جموں اصل میں جموں وہ دیکھتے کس کو ہے؟ صرف ڈسٹرکٹ جموں کو دیکھتے ہیں، جموں پروونس کو دیکھتے ہیں، ٹنل تک جو ہے جموں پڑتا ہے، رجوری پونچھ سرحد تک جموں پڑتا ہے، کشتواڑ بلیس جو ہے سارا جموں پڑتا ہے. تو ان کی مانسکتا کیا ہے؟ کس نظریے سے وہ اس جموں کو دیکھتے ہیں؟ ان کی نظر میں جموں ہے کیا؟ دیکھیے کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جموں میں، اب ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جہاں تک تو کشمیر کا ہے تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. کشمیر کا تو انہوں نے ایک وہ جیسے ڈکلیریشن انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد ایک ہی پارٹی بن گئی کشمیر میں، تو ایک ہی پارٹی آج کے. جموں میں ڈفرینٹ پارٹیز ہیں. اب یہ ان ڈفرینٹ پارٹیز کا جو ووٹر ہے یا ان کا جو وہ سپورٹر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جموں میں ایک ہی ہے، بی جے پی ایک ہے جو اسٹیٹ لیول کی پارٹی ہے. اس کے بعد جتنی پارٹی بھی بن رہی ہیں وہ کرمنل لائنز کے اوپر کام کرتی ہیں. اور آج تک ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ جب کرمنل لائنز کے اوپر بات کرتی ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں کہ جموں کی بات کرتے ہیں نا کہ جموں ہے، تو جموں ہمیں نہیں ڈیفائن کر پاتے کہ جموں، کیا جموں میں پنچر چوری بھی ہے؟ کیا پونچھ میں رامبن، ڈوڈا، کشتواڑ ڈسٹرکس بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا یہ نکال کے کہ دیکھیے پونچھ میں، پونچھ اور چوری میں کشمیری بولی جاتی ہے، میکسیمم زیادہ کشمیری بالکل. بولی جاتی ہے یا پہاڑی بولی جاتی ہے. اور ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں ساری کشمیری بولی جاتی ہے، یا ڈوڈا کی اپنی ایک جو بدروا کی اپنی ایک لینگویج ہے جو بولی جاتی ہے. تو اب پتنی ٹاپ سے نیچے آ جائیں تو پیچھے بچ گیا جموں سانبا اور کٹھوعڑ، 3 ڈسٹرکٹ. یہاں پہ ایک بولی بولی جاتی ہے. کیا یہ لوگ ہمیں کبھی یہ بتا نہیں پائے؟ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی جموں کے ساتھ بے انصافی ہوئی. جموں کو کیا کہو؟ جموں سانبا اور کٹھوعڑ کی بات کرتے ہیں یا جموں ریجن کی بات کرتے ہیں؟ یہ بات کوئی بھی کلیریفائی نہیں کرتا ہے کہ کیا پونچھ چوری اور ڈوڈا ڈسٹرکٹ والے جو اولڈ ڈوڈا ڈسٹرکٹ ہے، کیا وہ کشمیر کے ساتھ ہیں، ان کو جوڑتے ہیں یا اس کو جموں کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ تو اگر آپ اس کو جموں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر آپ بات ان سب کی کیجئے. کیا آپ کو پونچھ اور چوری والوں نے یا ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے کیا آپ کو اتنا حق دیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات کر سکیں؟
جیسے ہماری آرگنائزیشن ہے، میں مسلم یونائٹیڈ کا اس کے چیئرمین ہوں، تو ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں ہم 5 ڈسٹرکوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کا بس چلتا ہے. جیسے جموں میں ہم کھڑے ہیں، سانبا میں ہم ہیں، کٹھوعہ میں ہم ہیں، ادھم پور میں ہم ہیں، ریاسی میں ہم ہیں. لیکن اگر میرے کو آپ کہیں گے کہ آپ کی بس چلتا ہے کیا آپ پنچ چوری میں، تو ہمارے بس نہیں چلتا ہے. وہاں اگر کچھ حالات بنتے ہیں تو ہم وہاں پہ وہ اپنا کام نہیں کر سکتے جو ہم ان ڈسٹرکس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ہماری عزت کریں گے، بات کا سنیں گے، لیکن ان کو اپنی لیڈرشپ ہے، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح ڈوڈا ڈسٹرکٹ کی بھی بات جس وقت ہوتی ہے، ڈوڈا میں اگر کچھ ہوتا ہے ہم وہاں پہ ضرور ایکٹیو ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ وہ حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ڈسٹینس سے رہیے، کیونکہ ان کی بھی اپنی لیڈرشپ ہے. تو جب 3 جگہوں پہ جموں اب 3 میں ڈیوائڈ ہو گیا نا، ایک جگہوں پہ، تو کیا وہ جموں کو جموں سمجھتے ہیں صرف کہ جموں میں یہ جموں سانبا اور کٹھوعہ کی بات کرتے ہیں، یا وہ پورے ریجن کی بات کرتے ہیں؟ ہم ان کو کہیں گے کہ وہ اس پہ کلیریفائی کر کے آئیں اور اس میں پورا بتائیں کہ جی جموں کو ہم جموں ریجن کی بات کر رہے ہیں یا جموں کے کچھ حصوں کی بات کرتے ہیں. جموں جو اگر ہم پراونس لیتے ہیں، جموں میں تو جموں پراونس کی بات کرنی ہے نا. تو جموں پراونس کی کیا باقی لوگ آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے، میں نام بھی نہیں لینا پسند کرتا، وہ ہر وقت جو ہے مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کرتی رہتی ہیں. کیا ان کو پنچر چوری والوں نے اور انہوں نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ جموں جموں کر کے تو ان کو بھی ساتھ میں غلط راستے پہ لے جائیں؟ تو بات یہ ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جموں کی بات کرتے ہو تو جموں کو کس حد تک آپ نے رکھا ہے، وہ کوئی کلیریفائی نہیں کرتا. ہم جموں میں صرف جو ریکونائزڈ پارٹیز ہیں جیسے بی جے پی ہے، این سی ہے، یا پی ڈی پی ہے، کچھ حد تک پینتھر پارٹی ہے، تو ان کا ہی جو ہے کہ بھئی سوچ کے چلتے ہیں کہ بھئی وہ یہ پارٹیز کہہ سکتی ہیں کہ جموں ریجن کی بات سمجھ. باقی جتنی پارٹیز ہیں ان کا تو ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے اپنی پاکٹس میں کام کرتی ہیں. اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم 5 ڈسٹرکس میں بہت افیکٹو رہتے ہیں. 5 ڈسٹرکٹ میں ہم سب کچھ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں کچھ کا وہ ہوتا ہے. تو ہم انہی کو تو پھر میرے حساب سے تو جموں یہی لینا چاہیے 5 ڈسٹرکس میں. اگر ہم جموں ریجن کی پارٹی تو ہماری جموں ریجن کی ہے، تو اگر میں ریجن کا ہوں تو میرے کو پھر پونچھ والوں کو بھی مجھے اڈاپٹ کرنا چاہیے، ڈوڈا ڈسٹرکٹ والوں کو، لیکن وہ ہمیں کرتے نہیں ہیں. تو کیا یہ ابھی تک ایک کنفیوژن ہے کہ جموں ہے کیا، اور نہ ہی کوئی کلیریفائی کرتا ہے کہ ہم کس جموں کی بات کرتے ہیں. کہ جموں کی بات کرتے ہیں تو ضرور سر، جس طرح سے ایک وواد جو ہے پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے فرانس کو لے کے، فرانس میں جس طرح کی استھتی بنی ہوئی ہے، ایک وواد چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اور کافی غصہ جو ہے پوری دنیا میں سب لوگوں میں غصے کی لہر ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، یہ بڑا ایسا مطلب کہ نا بڑا سینسٹیو میٹر ہے، کیونکہ فرانس میں بات کرنے کی آزادی بہت زیادہ، کیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں بات کرنے کی بہت زیادہ آزادی ہے، ہم جو کچھ مرضی کہیں، جس کی مرضی کہیں. لیکن ان کے قانون میں بھی اور انٹرنیشنل چارٹر میں بھی یہ ہے کہ کسی کے ریلیجیس کے ہیڈ کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہمارے پیغمبر کے خاکے بنائے جاتے ہیں، پبلش کیے. یہ 2015 سے شروع ہوا ہے، تو ایک لمبی کہانی ہے کہ 15 سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد وہ جس اخبار میں چلے، پھر اس کو وہاں پہ اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد. لیکن ریسنٹلی جو ابھی ہوا ہے، تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے پھر وہ خاکے جو ہیں وہ ایک کالج میں جو پروفیسر تھا اس نے ہے کلاس روم میں شو کی ہے، اور کلاس روم میں تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ وائلنس ہوا. اب جو ملک کا صدر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اب سارے ملک اور ساری سوسائٹیز کو، پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کو ایک پریزیڈنٹ ہو، پریزیڈنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسا بیان نہ دے جس سے کہ باقی لوگ دوسری کمیونٹی کے ہرٹ ہو. اب وہاں کے صدر نے ایک ایسا بیان دیا جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو گئے، اور سب کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے. اس وقت ہر کسی سے بات کریں گے تو وہ فرانس کے اوپر تھو تھو ہی کرے گا. بینگ اے سٹیزن آف انڈیا، میں اپنے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے دنیا میں ایک کوئی کنٹری اگر ہے تو جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈیا. مطلب کہ اتنا بڑا کنٹری کوئی نہیں ہے، پاکستان میں بھی اتنی آبادی نہیں، بنگلہ دیش میرے خیال نمبر 1 پہ ہے یا مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے، لیکن انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے جو کہ نمبر 2 پہ چلتی ہے.
तो मैं अपील करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो इसका नोटिस लें, होम मिनिस्टर से भी वो कहेंगे, फॉरेन अफेयर के, कि वो फ्रांस के सदर को जो है एक उनकी मैसेज दें कि हमारी जो कम्युनिटी है वो उनको इससे काफ़ी रंज हुआ है, तो वो ऐसे जो बयान है वो ना दें, जिससे कि इंतशार जो फैले। अब उन्होंने कहा जी कि इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे बात, तो बीइंग ए हेड ऑफ, तो हमारी जो मीटिंग हुई उसमें ये फ़ैसला हम लोगों ने किया था कि शायद हमारे किसी मौलवी साहब भी आज़ादी है कि हम फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मुसलमानों से अपील करेंगे कि वो उसका बाइकाट करें, और हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहेंगे कि वो इसके बारे में कोई ना कोई लोगों के बीच में कोई बात करें। तो लोगों से अपील है कि वो फ्रांस की चीज़ों का स्ट्रिक्टली जो है वो बाइकाट करें, और हम दुआ ही करते हैं। देखिए इस्लाम एक, मैं अपने बता सकता हूँ कि इस्लाम एक ऐसा मुल्क है, हम लोग अगर तो वो क्रिश्चियन है, फ्रांस के अगर वो क्रिश्चियन है, तो पता आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम जो है वो पहले आप क्रिश्चियंस को सामने रखते के तो हम मुसलमान बनते हैं, मतलब कि हम लोग किसी के पैगंबर, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू कर लें, हज़रत इब्राहीम इस्लाम से शुरू करके आप यहाँ तक आ जाएं, तो हम किसी के मज़हब के, किसी के भी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम तो उनको पैगंबर मानते हैं, हम उनके साथ तो कहते हैं कि पीस बी अपॉन हिम, किसी भी पैगंबर का नाम है हम इज़्ज़त से लेते हैं। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि बात है कि उनकी किताबों में भी हजूर का नाम आने के बावजूद वो लोग जो हैं वो इस्लाम के ऊपर का वो गंदी बातें और कीचड़ या कुछ उछालते हैं। तो लिहाजा इस वक्त हमें थोड़ा सा टफ स्टैंड लेना पड़ रहा है कि क्योंकि एक सदर का बयान है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त जो है, तो उसके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, और सदर को उनके वो मैसेज अगर हमारा वहाँ तक पहुँच सके या हमारे गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पहुँचे, तो उनको कहें कि भाई ऐसे बयान देने से किसी को कम्युनिटी के हर्ट्स होते हैं, जिससे हालात जो हैं वो सुधरने की बजाय वो खराबी की तरफ जाएंगे। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ ज़हूर अहमद शेख जी, जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के, और काफ़ी सारे मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।